نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله خطاياه أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ دونوں حضرات صحابہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جس کسی درد و تکلیف، رنج و غم، ملال و نقصان میں مبتلا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، چاہے وہ تکلیف چھوٹی ہو یا بڑی ہو، تو انسان اس تکلیف کے آ جانے پر بجائے اس کے کہ صبر کرے، وہ جزا فضا کرنے لگتا ہے، وہ شور مچانے لگتا ہے اور اپنی قسمت کو پیٹنا شروع کر دیتا ہے، اپنے آپ پر اپنی قسمت کو رونا شروع کر دیتا ہے اور شکوے شکایتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی جو دیگر انعامات ہیں، اللہ رب العزت کے اس کے اوپر جو بیش بہا نعمتیں اس کے اوپر بارش کی طرح برس رہی ہیں، ان تمام نعمتوں کو، ان تمام اللہ پاک کی رحمتوں کو بھول جاتا ہے۔ صرف اس ایک تکلیف میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اللہ پاک کی تمام نعمتوں کو بھلا دیتا ہے۔ تو اس حدیث میں اس شخص کے لیے اور عموماً تمام مسلمانوں کے لیے ایک پیغام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی بابرکت اور امید افزا یہ حدیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دے رہے ہیں اور امت کو اس بات کے اوپر اطمینان دلا رہے ہیں کہ تمہیں اللہ پاک کی طرف سے جو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، چاہے وہ تکلیف چھوٹی ہے چاہے بڑی ہے، تو تمہیں پہنچنے والی ہر طرح کی تکلیف، ہر طرح کا غم، جو کوئی بھی نقصان تمہیں کسی بھی معاملے میں پہنچ رہا ہے، یہ ایسا ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ نقصان تمہیں پہنچ گیا اور تمہیں چاہے وہ معاشی طور پر نقصان اٹھانا پڑا یا دیگر کسی معاملے کے اندر تمہیں نقصان اٹھانا پڑا اور یہ بس بغیر کسی فائدے کے نقصان ہو گیا، بلکہ اس نقصان کے پیچھے بھی اللہ رب العزت کی طرف سے فائدہ ہے، اور اللہ پاک اس نقصان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جو خطائیں ہیں اللہ پاک ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ ایک کانٹا بھی اگر کسی مومن کو چبھتا ہے تو اس کانٹے کے چبھنے کی وجہ سے بھی انسان کی خطاؤں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو چھوٹی سی تکلیف ہے، یعنی جو بڑی بڑی تکالیف ہیں، کسی نعمت کا چھن جانا، اولاد کا چھن جانا، مال و دولت کا چھن جانا، صحت کی کسی نعمت کا چھن جانا، یہ تو ساری بڑی بڑی نعمتیں ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی، یعنی ایک اگر آپ کو کانٹا بھی چبھ جائے تو اس چھوٹے سے کانٹے کے چبھ جانے کے اوپر بھی اللہ رب العزت خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو انسان کو ہر طرح کی تکالیف کے لیے ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے، اور جب کبھی ایسی کسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ جائے تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت شکوے شکایتیں نہیں کرنے لگ جائے، بلکہ اللہ پاک کی طرف سے اس کے اوپر صبر کی توفیق مانگے اور یہ دعا کرے کہ یا اللہ، یہ تکلیف بھی تیری ہی طرف سے ہے، راحت بھی تیری ہی طرف سے ملتی ہے، راحتوں کو ہمارے لیے ہمارے اوپر نازل فرما، ہم تکلیف کے قابل نہیں ہیں، تکلیف برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں، آزمائش کے قابل نہیں ہیں، اس تکلیف کو ہم سے اٹھا لیجیے۔ تو انشاءاللہ یہ تکلیف جو وقتی طور پر انسان کے اوپر آئی ہوئی ہوگی، اللہ پاک اس کو بھی آسانی سے اس سے گزروا دیں گے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس عمل کو بھی اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں کہ جب بھی کسی تکلیف کا سامنا ہو تو اس کے اوپر صبر کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر توفیق مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس صبر کے اوپر اور اس تکلیف کے اوپر صبر کرنے کی اللہ پاک مجھے توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔